وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. حاضرین خطبہ جمعہ کی مناسبت سے جس عنوان کا مجھے مکلف بنایا گیا ہے وہ عنوان ہے لاس اینجلس اور دروس و عبرت. محترم حضرات، امریکہ ایک ایسا ملک ہے جو 50 ریاستوں سے مل کر بنا ہے، جن میں بعض ریاستیں تاریخی اور جغرافیائی اعتبار سے بڑی اہم اور خوبصورت ہیں. انہی ریاستوں میں سے ایک ریاست کیلیفورنیا ہے اور اسی ریاست میں ایک شہر ہے لاس اینجلس، جو پوری دنیا میں کافی مشہور اور معروف ہے. امریکہ 20 ٹریلین ڈالر کی معیشت والا ملک ہے، جس میں سے صرف 5 ٹریلین ڈالر کی معیشت لاس اینجلس شہر کی ہے. یہ شہر بڑا خوبصورت ہے اور اس کی کل آبادی 40 لاکھ سے زیادہ ہے. پچھلے دنوں 9 جنوری کو اس شہر میں آگ لگی تھی اور یہ آگ اس قدر بھیانک تھی، اتنی خطرناک تھی کہ دیکھتے ہی دیکھتے اس آگ نے اس شہر کو لاس اینجلس کو جلا کر راکھ کر دیا. امریکہ کی ساری مشنریاں اور ٹیکنالوجی اس آگ کے سامنے، قدرتی آفت کے سامنے بے بس ہو گئیں. اس آگ نے چند گھنٹوں میں بڑی بڑی عمارتوں اور عالی شان بنگلوں کو جلا کر خاکستر کر دیا. کئی جانیں تلف ہو گئیں، لاکھوں لوگ گھر چھوڑ کر اس شہر چھوڑ کر بھاگ رہے تھے. ہزاروں ایکڑ کا رقبہ جل کر راکھ ہو گیا اور 150 ارب ڈالر سے بھی زیادہ معیشت کا نقصان ہوا. محترم حضرات، وہ امریکہ جو اپنے آپ کو فرعون سمجھتا تھا، جو اپنے آپ کو ناقابل شکست تصور کرتا تھا، جو اپنے آپ کو سپر پاور سمجھتا تھا، جس نے اس روئے زمین کے کئی خطوں کو جہنم زار بنا دیا، جس نے انسانیت کا خاتمہ کیا، جس نے ہیروشیما ناگاساکی جیسے شہروں پر بم برسا کر جاپان کے دونوں شہروں کو منٹوں میں جلا کر خاکستر کر دیا، ختم کر دیا، تباہ و برباد کر دیا. جب اسی امریکہ پر اللہ رب العالمین کا عذاب آگ کی شکل میں برس پڑا تو یہی وہ امریکہ تھا جو اس آگ کے سامنے نہ صرف بے بس ہو گیا بلکہ اس کا غرور بھی خاک سے باتیں کرنے لگا. عزیزان ملت، یہ عذاب کیوں آیا، کیسے آیا، کس لیے آیا، یہ اس کے بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں اس عذاب کے پیچھے، اس حادثے کے پیچھے اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے، اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. جس قوم میں ناانصافی ہو، جس قوم میں فحاشی، برائی، نافرمانی، سرکشی ہو،
کھلم کھلا زناکاری ہو، رسولوں کی مخالفت ہو، اللہ رب العالمین کے احکامات کی مخالفت ہو، ننگا ناچ ہو، ناچ گانا ہو، اللہ رب العالمین اس قوم کو اپنے عذاب سے دوچار کر دیتے ہیں۔ اور یہ عذاب بھی انسانوں کے گناہوں کا، انسانوں کے کرتوتوں کا شاخسانہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ، لوگوں کو جو تکلیف آتی ہے، انسان کو جو مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، یہ صرف اور صرف انسانوں کے گناہوں کا، انسانوں کے کرتوتوں کا شاخسانہ ہے۔ لاس اینجلس کی یہ آگ، لاس اینجلس کا یہ عذاب بھی انسانوں کے کرتوتوں اور ان کے گناہوں کا شاخسانہ ہے۔ عزیزان ملت، بہت سارے لوگ اس آگ کو غزہ سے جوڑ کر دیکھ رہے ہیں، اور یہ ممکن ہے، یہ ممکن ہے، ہو سکتا ہے کسی مظلوم ماں کی بد دعا کا نتیجہ ہو، یہ ممکن ہے کسی مظلوم بہن کی بد دعا کا نتیجہ ہو، اس لیے کہ اس امریکہ نے اس اسرائیل کا مکمل سپورٹ کیا جس نے پچھلے 1 سال سے اہل غزہ پر بمباری کر کے لاشوں کا انبار لگا رہا ہے، جو اہل غزہ کو نشانہ ستم بنا رہا ہے۔ اور یہ ممکن ہے کسی ماں کی بد دعا کا نتیجہ ہو، اللہ رب العالمین نے لاس اینجلس پر آگ کے عذاب کو، آگ کے حادثے کو مسلط کیا ہو۔ محترم حضرات، یہ آگ بہت سارے دروس و عبرت انسان کو دیتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ جب سے کائنات بنی ہے، انسانیت جب کبھی اللہ کی نافرمانی کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس انسانیت کو اپنے عذاب سے دوچار کیا ہے۔ یہ آگ بہت سارے دروس و عبرت دیتی ہے۔ سب سے بڑا درس عبرت یہ دیتی ہے، یہ آگ ہمیں سابقہ امتوں کے عذاب کو یاد دلاتی ہے۔ سابقہ امتوں نے جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، سابقہ امتوں نے بے حیائی فحاشی کا ارتکاب کیا، تو اللہ رب العالمین نے اس قوم پر اپنا عذاب نہ صرف نازل کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے وجود کو زمین سے ختم کر دیا۔ قوم عاد اور قوم سمود نے اللہ رب العالمین کی جب نافرمانی کی، رسولوں کی مخالفت کی، بے حیائی کا ارتکاب کیا، تو اللہ رب العالمین نے ان قوموں پر اپنا عذاب نازل کیا، اور ان کی تباہی کے داستان کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ فأما ثمود فأهلكوا بالطاغیہ وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتیہ۔ قوم عاد اور قوم سمود نے جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، سرکشی کی، عصیان و طغیان میں حد سے گزر گئے، تو اللہ رب العالمین نے اس قوم پر اپنا عذاب نازل کیا۔ فأما ثمود فأهلكوا بالطاغیہ، قوم سمود کو اللہ تعالیٰ نے خوفناک آواز کے ذریعے ہلاک کیا۔ قوم عاد کو اللہ تعالیٰ نے مسلسل 7 راتیں 8 دن ہوائیں بھیج کر خوفناک ہواؤں کے ذریعے سے ہلاک کیا۔ قوم سبا نے جب فطرت سے بغاوت کی، قوم سبا نے جب فطرت سے بغاوت کی، جن سے مخالفت کی بجائے ہم جنس پرستی کا انہوں نے انتخاب کیا، تو اللہ رب العالمین نے قوم لوط کو زمین سے اٹھا کر آسمان سے نیچے پھینک دیا۔ قوم سبا نے جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی، قوم سبا نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، تو اللہ رب العالمین نے سیلاب کا عذاب ان پر نازل کیا۔ ان کی لہلہاتی ہوئی سرسبز و شاداب کھیتیاں تھوڑی ہی دیر میں کانٹے دار میدان میں تبدیل ہو گئی، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ عزیزان ملت، لاس اینجلس کی یہ آگ ہمیں سابقہ امتوں کے عذاب کو یاد دلاتی ہے، اور امت مسلمہ کو خصوصاً یہ پیغام دیتی ہے، اے مسلمانوں، اے دنیا کے باشندوں، اے دنیا کے لوگوں، اگر تم بھی اللہ کی نافرمانی کرو گے،
اگر تم بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ سرکشی کا مظاہرہ کرو گے تو اللہ رب العالمین اس قوم پر بھی اپنا عذاب نازل کرنے پر قادر ہے۔ یہ آگ ہمیں جہنم کی آگ کی یاد دلاتی ہے۔ محترم حضرات، لاس اینجلس میں جب آگ لگی تو بھیانک افراتفری ان کے درمیان مچ گئی تھی۔ یہ دنیا کی انسانیت دنیا کی آگ سے راہ فرار اختیار کرنے کا موقع ڈھونڈ رہی تھی، جبکہ آخرت کی آگ بہت زیادہ خطرناک آگ ہے، جس آگ کو ہزاروں سال سے بھڑکایا جا رہا ہے، جو آگ جس کی شدت و حرارت دنیا کی آگ سے 69 درجہ زیادہ گرم ہے، جس کا گرم پانی ایک مرتبہ انسان کے سر پر ڈالا جائے تو یہ پانی سر میں چھید کر کے جسم کے اندر داخل ہوگا اور انسان کے تمام اعضاء کو جلا کر خاکستر کر دے گا۔ تصور کیجئے، جہاں پر اوڑھنا بچھونا آگ ہے، کھانا پینا آگ ہے، گرم ہی گرم جگہ ہے، چھتریاں آگ کی ہیں، فرش آگ کے ہیں، یہ دنیا کے انسان اس آگ کا مقابلہ نہیں کر پا رہے ہیں، یہ دنیا کے انسان اس آگ کو قابو میں نہیں کر پا رہے ہیں، دنیا کی آگ جہنم کی آگ کا مقابلہ کیسے کر پائیں گے؟ جہنم کی آگ کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ آج لاس اینجلس میں جب آگ لگی تو اہل دنیا کو راہ فرار اختیار کرنے کا موقع ملا، مگر جب قیامت کے دن ایک انسان جب جہنم میں جائے گا تو راہ فرار اختیار کرنے کا کوئی موقع نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈالے گا، ایک مدت گزر جائے گی، جہنم کا عذاب جھیل کر جہنمی تنگ آ چکے ہوں گے، اللہ رب العالمین سے موت کا مطالبہ کریں گے۔ قرآن مجید میں اس کا نقشہ کھینچا ہے، یا مالک لیقضی علینا ربک، یہ جہنمی جہنم میں جائیں گے، راہ فرار اختیار کرنے کا موقع نہیں ملے گا، جہنمی جہنم کی آگ سے تنگ آ کر اللہ تعالیٰ سے موت کا مطالبہ کریں گے۔ یا مالک لیقضی علینا ربک، اے داروغ جہنم، رب العالمین سے کہو اس طرح ستا کے نہ مارے، مارنا ہے تو یک لخت مار دے، ہمیں موت کی نیند سلا دے۔ قال انکم ماکثون، جواب آئے گا، اے جہنمیوں تمہیں موت نہیں آئے گی، تمہارے مقدر میں اسی آگ کو جھیلنا لکھا ہوا ہے۔ عزیزان ملت، حقیقت میں یہ جہنم کی آگ انسانوں کا انتظار کر رہی ہے اور گھات لگا کر بیٹھی ہوئی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا۔ اے لوگو، یہ جہنم سرکشوں کا ٹھکانہ ہے، یہ جہنم سرکشوں کا ٹھکانہ ہے، لابثین فیہا احقابا، اسی میں ان کو ایک مدت گزارنا ہوگا، لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، یہ دنیا ہے، عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں، جہنم میں جانے کے بعد انسان کھانے پینے کے لیے ترسے گا، انسان کھانے پینے کے لیے ترسے گا، لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، انسان کو نہ ٹھنڈا مشروب ملے گا اور نہ کوئی پانی ملے گا، الا حمیما وغساقا، سوائے خون اور پیپ کے کچھ نہیں ملے گا۔ محترم حضرات، یہ آگ آخرت کو سنوارنے اور اعمال صالحہ پر ابھارنے پر دلالت کرتی ہے۔ یہ دنیا کی آگ، یہ دنیا کے عذاب، یہ دنیا کے حادثات انسان کو متنبہ اور خبردار کرنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ کوئی کھیل اور تماشا نہیں ہے میرے بھائیوں،
اس روئے زمین پر جب کبھی عذاب آ جائے، حادثہ زلزلہ آ جائے، تو سب سے پہلے مسلمانوں کو خبردار ہو جانا چاہیے، اس لیے کہ کافروں کا حادثوں سے، عذاب سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، ان کا یقین ہی نہیں ہوتا۔ عذاب جب اس زمین پر آ جائے مسلمانوں کو خبردار ہو جانا چاہیے اور اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر دینا چاہیے، اس لیے کہ انسان اگر اللہ رب العالمین کے عذاب کے بعد بھی اللہ کی عبادت نہ کر لے تو یاد رکھیں جہنم کی آگ اس کا انتظار کر رہی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، قسم ہے زمانے کی، یقیناً انسان سراسر خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے۔ ان آیتوں میں اللہ رب العالمین نے زمانے کی قسم کھا کر لوگوں کو متنبہ کیا، اے انسانوں، اے مسلمانوں، خبردار ہو جاؤ، جب تک وقت ہے وقت کا فائدہ اٹھا لو، اپنی آخرت کو بنا لو، اپنی آخرت کو سنوار لو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر لو، نمازوں کی پابندی کا اہتمام کر لو، تہجد کا اہتمام کر لو، اس لیے کہ اگر یہ وقت چلا جائے، یہ زندگی چلی جائے، پھر دوبارہ وقت لوٹ کر نہیں آئے گا۔ اے مسلمانوں، اللہ رب العالمین نے یہ وقت مال و دولت حاصل کرنے کے لیے نہیں دیا گیا، یہ مال و دولت حاصل کرنے کے لیے وقت نہیں دیا گیا، یہ وقت بادشاہت و سلطنت کو حاصل کرنے کے لیے نہیں دیا گیا، یہ وقت اجارہ داری قائم کرنے کے لیے نہیں دیا گیا، یہ وقت اپنا رتبہ، اپنی حیثیت، اپنا مقام، اپنا مرتبہ بتلانے کے لیے نہیں دیا گیا، یہ وقت لوگوں پر ظلم و بربریت کرنے کے لیے نہیں دیا گیا، یہ وقت دنیا میں اپنے آپ کو ممتاز کرنے کے لیے نہیں دیا گیا۔ اللہ کی قسم، یہ وقت اور یہ زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے دی گئی ہے، یہ وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے دیا گیا، اور یہ وقت اپنی آخرت کو سدھارنے کے لیے، اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے دیا گیا ہے۔ اسی لیے انسانیت کو چاہیے وہ جب تک اس دنیا میں ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، اللہ کا عذاب، حادثہ یا زلزلہ آ جائے اپنے آپ کو متنبہ کر لے اور فوراً عمل کے سلسلے میں زورداری شروع کرے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، جو بو گے وہی کاٹو گے۔ اگر آپ نمازیں پڑھ لیں، اللہ کی عبادت کر لیں، اللہ کا خوف اپنے دل میں بسا لیں، تو قیامت کے دن انشاءاللہ آپ کو جنت نصیب ہوگی۔ لیکن اگر آپ اللہ کی نافرمانی کریں، سرکشی کریں، بے حیائی کا ارتکاب کریں، شرک دلدل میں مبتلا ہو جائیں، عصیان و طغیان کو اپنا لیں، تو جو دنیا میں کاٹو گے وہی آخرت میں بو گے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى، دنیا میں انسان جو محنت کرے گا کل قیامت کے دن ضرور اس کو دیکھ لے گا۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، انسان کی یہ محنت، انسان کا یہ عمل کل قیامت کے دن دکھلایا جائے گا۔ ثم یجزاہ الجزاء الاوفیٰ، اور انسان کو اس کے اعمال کے مطابق کل قیامت کے دن بدلہ دیا جائے گا۔ عزیزان ملت، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا جو تم عمل کرو گے کل قیامت کے دن پا کر رہو گے۔ افسوس کا مقام ہے آج مسلمان اس تھوڑی سی زندگی میں، اس تھوڑے سے وقت میں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی بجائے، اللہ کو راضی کر لینے کی بجائے، نمازوں کا اہتمام کرنے کی بجائے فسق و فجور، شراب و کباب، عصیان و طغیان میں مبتلا ہے، یہودیوں کے نقش قدم پر چلنا چاہتا ہے۔ اے مسلمانوں، تمہیں کیا ہو گیا؟ تم کس
کس کی پیروی کر رہے ہو, کس کے نقش قدم پر چل رہے ہو. ارے وہ جنہوں نے اسلام کو 1400 سال کی تاریخ میں صرف دھوکہ ہی دھوکہ دیا, جنہوں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دھوکہ ہی دھوکے کا معاملہ کیا, جنہوں نے مسلمانوں کے صفوں کے درمیان انتشار پیدا کیا, جو مسلمانوں کے صفوں کے درمیان فحش لٹریچر پھیلا کر مسلمانوں کو دین سے دور کر دیا اور مسلمانوں کو دین کے اعتبار سے کھوکھلا کر دیا. آج مسلمان افسوس کا مقام ہے ان یہود و نصارہ کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر, قدم کے ساتھ قدم ملا کر زندگی گزارنا چاہتا ہے. غور کیجئے گا میرے بھائیوں, غور کیجئے گا. فسق و فجور, شراب و کباب, بے حیائی, فحاشی, برائی, سرکشی, نافرمانی, عصیان و طغیان کی حالت میں اگر انسان کی موت آ جائے تو اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ ایک زانی ہے, زنا کرتے ہوئے چلا جائے, رب کو کیا منہ دکھائے گا؟ شرابی ہے, شراب پیتے ہوئے مر جائے, رب کو کیا منہ دکھائے گا؟ عصیان و طغیان میں مبتلا ہے, اسی حالت میں مر جائے, رب کو کیا منہ دکھائے گا؟ یہ زندگی ہے, حیات کی رمق باقی ہے, سانسوں کی آمد و رفت باقی ہے. وقت اجل آنے سے پہلے, موت اپنا شکار بنانے سے پہلے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر لو. کیوں؟ رب لولا اخرتنی الی اجل قریب. آج عمل کا میدان باقی ہے, آج عمل کرنے کا وقت باقی ہے, عمل کر لو. ایک مرتبہ موت آ جائے, عمل کا میدان منقطع ہو جائے گا, عمل کا سلسلہ ختم ہو جائے گا. آپ کو پتا ہے جب موت آئے گی تو ایک کافر انسان, ایک زانی انسان, ایک عصیان و طغیان میں ڈوبا انسان خواہش کیا ہوگی؟ ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب. غافل انسان, لاپرواہ انسان, معصیتوں میں ڈوبا ہوا انسان, اللہ کا نافرمان انسان, رسولوں کی مخالفت کرنے والا انسان, جب موت آئے گی اس کی خواہش ہوگی رب لولا اخرتنی الی اجل قریب. اے میرے رب مجھے مہلت دے دے, مجھے مہلت دے دے تاکہ میں نمازیں پڑھ لوں, میں تجھ کو راضی کر لوں, میں تہجد کا اہتمام کر لوں, صدقہ و خیرات کر لوں, میں نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں. موت آئی تو اس کو نمازیں یاد آئی, موت آئی تو اس کو صدقہ و خیرات یاد آ گئے, وقت اجل آ گیا اس کو نیکیاں یاد آ گئی. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. موت جب آئے گی تو مہلت نہیں دی جائے گی, ایک لمحے کے لیے اس کو وقت نہیں دیا جائے گا. موت اس کے وقت پر آئے گی اور انسان کا قصہ تمام کر کے چلی جائے گی. اَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ. اور اس موت سے انسان اگر چاہے راہ فرار اختیار نہیں کر سکتا. اَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ. عزیزان ملت, اس موت نے کسی کو نہیں چھوڑا, اس موت نے کسی کو نہیں چھوڑا. فرعون کو نہیں چھوڑا, انبیاء و رسول کو نہیں چھوڑا, حامان و شداد کو نہیں چھوڑا, امیر و غریب کو نہیں چھوڑا, حقیر و فقیر کو نہیں چھوڑا, بادشاہ وقت کو نہیں چھوڑا. تو ہماری کیا حیثیت ہے؟ اینما تکونوا یدرککم الموت. انسانیت اس موت سے بچنے کے لیے بلند و بالا قلعے میں بھی جا کر اگر محصور ہو جائے, موت آئے گی اور انسان کا کھیل ختم کر دے گی. موت آئے گی, روح کو کھینچ کر چلی جائے گی. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے, حضرت علی فرمایا کرتے تھے, لوگوں دنیا دن بدن ختم ہو رہی ہے اور آخرت قریب ہو رہی ہے. اس دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں, ایک دنیا کو چاہنے والے اور ایک آخرت کو چاہنے والے. اے لوگوں میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں,
تم آخرت کو چاہنے والے بنو، دنیا کے چاہنے والے نہ بنو، اس لیے کہ آج عمل کا دن ہے، عمل کا میدان ہے، حساب و کتاب کا وقت نہیں ہے، مگر کل قیامت کے دن حساب و کتاب کا دن ہوگا، عمل کا میدان نہیں ہوگا۔ عزیزان ملت، ہمارا یہ عقیدہ ہے، انسان جب دنیا سے مر جاتا ہے تو پھر اس کو دوبارہ دنیا میں نہیں بھیجا جائے گا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ پھر بھی ہم کس بنیاد پر آخرت کو سنوارنے سے پیچھے ہیں، نمازوں سے پیچھے ہیں، اللہ کو راضی کرنے سے پیچھے ہیں، اللہ تعالیٰ کی یاد سے پیچھے ہیں، صدقہ و خیرات کرنے سے پیچھے ہیں، جنت کو پانے سے پیچھے ہیں، جہنم سے بچنے سے پیچھے ہیں۔ محترم حضرات، انسان دنیا کے معاملات میں بڑا چالاک ہے، دنیاوی امور آنے سے پہلے وہ وقت سے پہلے تیاری کر لیتا ہے۔ موسم گرما آئے تو وہ گرمی کی شدت و حرارت سے بچنے کے لیے پنکھوں کا، اے سی وغیرہ کا استعمال کرتا ہے۔ موسم سرما آئے تو سردی سے بچنے کے لیے نرم و گداز بستر اور سویٹر وغیرہ کا استعمال کرتا ہے، اہتمام کر لیتا ہے۔ مگر جب بات جہنم سے بچنے کی آتی ہے، جنت کو پانے کی آتی ہے، تو انسان یہاں پر اپنی چالاکی کا مظاہرہ نہیں کرتا۔ وہ سوچتا ہے میں تو ابھی جوان ہوں، رانا ہوں، خوبصورت ہوں، لہیم شہیم ہوں، مجھے ابھی کون سا مرنا ہے، دیکھا جائے گا، عمر ڈھل جائے گی، بڑھاپا آ جائے گا تو مسجد کو لازم پکڑ لوں گا، اللہ کو یاد کروں گا، نمازوں کا اہتمام کر لوں گا۔ محترم حضرات، ایسے بہت سارے نوجوان اس دنیا میں پائے جاتے تھے، ان کا بھی یہی تخیل، یہی تصور تھا کہ جیسے ہی جوانی ڈھل جائے گی میں مسجد کو لازم پکڑ لوں گا، یہ اسی تمناؤں میں ان کو الجھا رکھا، لیکن موت آ گئی اور ان کا کھیل تمام کر گئی۔ عزیزان ملت، موت کی کیا گارنٹی ہے؟ یہ بات صحیح ہے، انسان چاہتا ہے بڑھاپے کے قریب یا جوانی ڈھل جانے کے بعد مسجد کو لازم پکڑ لے گا، مگر موت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کوئی اعتبار نہیں ہے، وقت اجل آ جائے گا اور موت اس کا خاتمہ کر دے گی۔ یہ دنیا کی آگ، لاس اینجلس میں جو تباہی مچی، یہ آگ دنیا کی بے ثباتی کو ثابت کرتی ہے۔ اس آگ نے دنیا میں افراتفری مچا دی، لوگ اس آگ کی وجہ سے حیران و ششدر ہو گئے، معیشت کو نقصان اٹھانا پڑا۔ امریکہ جیسا سپر پاور ملک بھی اس آگ کے سامنے بے بس ہو گیا، اور امریکی حکام کی جانب سے یہ بیان جاری کرنا پڑا، دنیا کا کوئی ملک اس آگ پر قابو نہیں پا سکتا۔ تو آج اس آگ نے زمین کے ایک حصے کو ضائع کر دیا، ایک وقت آئے گا قیامت کے دن یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند سورج، یہ شجر و حجر، یہ پہاڑ، یہ ساری کی ساری دنیا فنا ہو جائے گی۔ کل من علیہا فان، ہر چیز کو فنا ہونا ہے۔ انسان زندگی گزارتا ہے، جیسے جیسے وہ زندگی گزار رہا ہے، سال در سال آگے بڑھ رہا ہے، وہ موت کے قریب ہو رہا ہے، اور یہ دنیا بھی جیسے جیسے سال ختم ہو رہے ہیں قیامت کے قریب ہو رہی ہے، قیامت کے قریب ہو رہی ہے۔ قیامت کے دن اس دنیا کو فنا کر دیا جائے گا۔ کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ایک کے لیے اللہ رب العالمین کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی دھوکے کی زندگی ہے، یہ دنیا کا سامان دھوکے کا سامان ہے۔ جب دھوکے کا سامان ہے یہ دنیا، اس دنیا، حقیر دنیا کے پیچھے انسان کیوں بھاگے؟ اس حقیر دنیا کے سامنے، اس حقیر دنیا، اس فانی دنیا کے پیچھے انسان کیوں بھاگے؟ ہمارے اسلاف کے تعلق سے آتا ہے، وہ دنیا کو خاطر خواہ میں نہیں لاتے تھے، وہ دنیا کو توجہ نہیں دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، خلیفہ ہشام بن ملک بن عبد الملک، یہ ایک مرتبہ حج کرنے کے لیے
مکہ مکرمہ کی طرف رخت سفر باندھا۔ دوران طواف اس نے وہاں پر سالم بن عبداللہ کو بھی دیکھ لیا، تو اس نے سالم بن عبداللہ کے پاس وہ گیا اور جا کر کہا سلنی حاجہ۔ سالم بن عبداللہ پھٹے ہوئے کپڑے، اپنے جوتوں کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر طواف کر رہے ہیں۔ یہ منظر دیکھا تو بادشاہ وقت سالم بن عبداللہ کے پاس گیا اور جا کر کہا فسلنی حاجہ، اے سالم مانگو جو مانگنا ہے، جو ضرورت ہے بتلاؤ، میں تمہاری ضرورت کو پوری کروں گا، تمہاری حاجت کو پوری کر دوں گا۔ سالم بن عبداللہ نے کہا اگر ہم ہوتے تو فوراً کہتے فلاں فلاں چیز کی مجھے ضرورت ہے۔ دیکھیے دنیا سے کتنی بے رغبتی تھی اسلاف کرام کے نزدیک، وہ دنیا کو مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں سمجھا کرتے تھے۔ سالم بن عبداللہ نے کہا انی لاستحیی من اللہ، انی لاستحیی من اللہ فی بیتہ غیرہ، اللہ تعالیٰ کے گھر میں ہوتے ہوئے مجھے کسی اور سے مانگنے میں اللہ تعالیٰ سے شرم آتی ہے۔ بادشاہ وقت یہ جواب سن کر ہکا بکا رہ گیا اور وہ شرمندہ ہو کر حرم شریف سے باہر نکلا اور سالم بن عبداللہ کا حرم شریف سے باہر نکلنے کا انتظار کرنے لگا۔ سالم بن عبداللہ طواف کر کے جب حرم شریف سے باہر نکلے تو یہ بادشاہ وقت فوراً سالم بن عبداللہ کے پاس گیا اور جا کر کہا الآن قد خرجت من بیت اللہ سلنی حاجہ، اے سالم بن عبداللہ اب تو تم اللہ کے گھر سے باہر نکل آئے ہو، اب تو تم اللہ کے گھر سے آئے ہو، اب مانگو جو مانگنا ہے میں تمہاری ضرورت کو پوری کر دوں گا۔ سالم بن عبداللہ نے کہا من حوائج الدنیا ام من حوائج الاخرہ، یہ تو بتلاؤ تم میری کون سی حاجت کو پوری کرو گے، دنیا کی حاجت کو پوری کرو گے یا آخرت کی حاجت کو پوری کرو گے؟ بادشاہ وقت نے کہا اے سالم دنیا کا سوال کرو، دنیا کی حاجت کا مطالبہ کرو، میں تمہاری حاجت کو پوری کر دوں گا۔ اللہ کی قسم میں قیامت کے دن کی آخرت کے دن کی حاجت کو پوری نہیں کر سکتا۔ تو سالم بن عبداللہ نے تاریخی جواب دیا اے لوگو جو دنیا کی زندگی کو معیار سمجھتے ہیں، جو دنیا کی زندگی کو بہتر سمجھتے ہیں، جو دنیا کی زندگی کو عیش و عشرت کی زندگی کو گزارنے پر فخر سمجھتے ہیں، جو دنیا کے پیچھے بھاگے ہوئے ہیں، اے نوجوانوں سالم بن عبداللہ کا یہ قول یاد کر لیں، ذہن نقش کر لیں۔ سالم بن عبداللہ نے کہا ما سألت الدنیا من یملکوہا فکیف اسألوہا من لا یملکوہا، اے بادشاہ وقت سن لو، جو دنیا کا مالک ہے میں نے دنیا اس سے نہیں مانگی، اور جو دنیا کا مالک ہی نہیں ہے میں اس سے دنیا کیسے طلب کروں؟ مطلب یہ ہے اس دنیا کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، میں نے اللہ تعالیٰ سے دنیا نہیں مانگی اور تم اس دنیا کے مالک بھی نہیں ہو، میں تم سے دنیا کا مطالبہ کیسے کروں؟ تو محترم حضرات یہ آگ، یہ حادثات، یہ عذاب انسانوں کو بہت سارے دروس و عبرت چھوڑ کر جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرتان او مرتین ثم لا یتوبون ولا ہم یذکرون، انسانوں کو ہم سال میں 1 یا 2 مرتبہ آزماتے ہیں۔ کیسے آزماتے ہیں؟ عذاب کے ذریعے سے، کورونا وائرس کے ذریعے سے، زلزلوں کے ذریعے سے اور دیگر چیزوں کے ذریعے سے ہم انسانوں کو آزماتے ہیں۔ ثم لا یتوبون ولا ہم یذکرون، پھر بھی انسان کی غفلت کا یہ عالم ہے، وہ اللہ کو یاد کرنے کی بجائے، اس عذاب کے سامنے اللہ سے رجوع کرنے کی بجائے، وہ اللہ رب العالمین سے توبہ کرنے کی بجائے الٹا اور زیادہ گناہوں میں، عصیان و طغیان میں، فسق و فجور میں مبتلا ہوتا جاتا ہے۔ تو محترم حضرات جب زمین پر حادثات آئیں، عذاب آئیں، تو انسان کو اس عذاب کے پیچھے درس اور عبرتیں پکڑ لینی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو سنی باتوں کو ذہن نش کرنے اور ان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں۔ مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ فجزاکم اللہ خیر۔